عوام میں لوگ کرتے ہیں، ڈی جے پر ناچ گانا ہے اور دیگر خرافات ہیں جو شریعت کے خلاف کام ہیں، ان پر لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ان کے تعلق سے اور پابندی لگانے کے لیے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ شریعت میں یہ چیزیں سراسر ناجائز ہیں۔ شادی ایک مقدس اور بابرکت چیز ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اس کو سنت کے دائرے ہی میں رکھیں۔ علماء ائمہ حضرات نے اس بات پر فیصلہ کیا کہ ہم آگاہ کریں گے، نہ ماننے پر لوگوں سے سختی کے ساتھ ہم علیحدگی اختیار کریں گے، ان لوگوں کے نکاح کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے جو لوگ جان بوجھ کر کے اس طرح کا ناجائز کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی شادیوں کے موقع پر زبردستی لڑکی والوں سے جہیز مانگتے ہیں، ان کو بھی سمجھایا جائے۔ لوگوں نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ ان کی ذہن سازی کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا۔ باراتیوں کی تعداد کے تعلق سے بھی لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ شادی سستی کریں، کیونکہ نکاح کرنا یہ بہت ہی سستا ہے۔ اس کو مہنگا کر دینے کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہر لحاظ سے کمزوریاں آ رہی ہیں۔ تو اپنے قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے علماء نے مل کر کے باتفاق رائے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو انشاءاللہ صحیح راستے پر ہم لوگ لانے کے لیے مسجدوں سے اعلان کریں گے، ان کے درمیان اپنی باتیں رکھیں گے اور ان کو ہر اعتبار سے دینی دائرے میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اس سے پہلے کافی پہلے سے یہ جو آپ لوگوں کا جو کوشش ہے یہ چلتا آ رہا ہے، الحمدللہ کامیاب بھی ہوا ہے، تو آج یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ، سبھی لوگ نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے راستے اپنا رہے ہیں کہ پہلے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈی جے کرتے ہیں، جس سے ہمارے علماء اکرام بھی جان نہیں پاتے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی نہیں جان پاتے ہیں۔ پھر اس کے حوالے سے آج کے اس میں کیا فیصلہ کیا گیا اس پہ؟ دیکھیے، یہ فیصلہ تو بہت پہلے لیا گیا تھا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا یہ فیصلہ ہے، یہ تو جب سے اسلام آیا اس وقت سے غلط کاموں سے بچنے کا فیصلہ ہماری شریعت نے بہت پہلے کر دیا ہے۔ اب لوگوں کی بے راہ روی، غلط طریقے پر چلے جانے کی وجہ سے لوگوں نے جب اس طریقے کا کام کرنا اپنا لیا اور علماء اور ائمہ حضرات نے اس پر توجہ نہ کی یا کسی وجہ سے وہ بھی شامل رہے، تو مل کر کے اس پر فیصلہ کیا گیا کہ بالکل سختی کے ساتھ اس پر عمل کرایا جائے۔ اور اس سے پہلے فیصلہ ہوا تھا، ابھی پھر بیچ میں کچھ باتیں اس طرح کی آنے لگی، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے اس مشن پر عمل کرتے کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ تو ایک اسی کام کی تجدید ہے اور اسی پر عمل پیرا لوگوں کو کرانے کے لیے پھر میٹنگ رکھی گئی۔ اب جو لوگ دھوکہ دے کر کے نکاح پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، ہم کو تو خبر نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کر جاتے ہیں، ان کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا سے چلے جائیں گے اب یہی کام کر کے، دنیا میں رہنا ہے، تو پھر بعد میں ان کے ہاں شادیاں ہوں گی، کسی کا انتقال ہوگا، فاتحہ کے لیے بلانے آئیں گے، تو جب کبھی ایسا معاملہ ہوگا تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارے اجتماعی طور پر بنائے ہوئے قانون کے خلاف کام کیا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے اس بار علماء کونسل نے دہیز کو جو لے کر کے جو بات آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو کہ غریب طبقے جو لوگ ہیں ایسے ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے علماء کونسل نے خاص کیا قدم اٹھایا اس بار؟ جہیز زبردستی مانگ کر کے لینا یہ تو شرعی اعتبار سے سراسر ناجائز، فقہا نے اس کو رشوت کہا، اور رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اس میں لڑکی والا اگر مجبور ہے تو وہ تو معذور ہے، مگر جو زبردستی ڈیمانڈ کر کے جہیز لے رہا ہے وہ واقعی میں رشوت لینے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں
اس سے آج سے 2-3 سال پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ زبردستی اگر کہیں کوئی جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے یہاں بھی علماء شرکت نہیں کریں گے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی بات آئے تو اگر لوگ سمجھدار ہیں، غیرت مند ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیے شادی میں جہیز مانگنا اور زبردستی لڑکی والوں پر دباؤ ڈالنا یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کو ان کی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کرنے کے لیے ہم رکھیں. زبردستی اگر ان سے ہم مطالبہ کر کے زیادہ خرچ کرواتے ہیں تو یقیناً ان کی طاقت سے بڑھ کر کے ان کو ہم مجبور کرتے ہیں اور یہ ایک مومن کو تکلیف پہنچانا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. تو اللہ کو ایذا دینے والا کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا. تو جبراً زبردستی جہیز کا مطالبہ کرنے والا بھی کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. حضرت جیسے کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے میٹنگ میں یہ بات رکھا تھا کہ جو یووا طبقہ ہے، جو نوجوان لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس میں اہم بھومکا نبھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان یواؤں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ کیسے ان لوگوں کو اس پرتھا کو ہٹانے کے لیے کام کرنا ہوگا؟ ہم ان نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اس بلا کو، اس پرتھا کو ختم کرنے کے لیے انہیں پڑھنا ہوگا. وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے وہ سمجھیں کہ کسی کی مجبوری کیا ہوتی ہے، سماج میں رہنے کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے. وہ نوجوان طبقے کے لوگ جب سنت مصطفیٰ سے واقفیت حاصل کریں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو جو علماء ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کی نگرانی میں رہیں. میں نے یہ بات بھی رکھی کہ ہر محلے میں نوجوانوں کی کمیٹی تیار کی جائے، بالخصوص اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان جو ابھی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اور وہ لوگوں کے لیے بھی آئیڈیل بنے، خود بھی صحیح راستے پر چلیں. اس کے لیے وہ علماء سے رابطے میں رہیں اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے وہ کمیٹیاں بنا کر کے لوگوں میں اچھائیاں پھیلائیں اور دینی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کو مضبوط کرنے میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں. شکریہ.